منوسلوہ کیا تھا؟ اس کی حقیقت کیا تھی؟ یہ کس نبی کی امت پر اور کیوں نازل ہوا؟ کیا منوسلوہ جنت سے نازل شدہ کھانا تھا یا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں زمین سے ہی پیدا کی تھیں؟ بنی اسرائیل کی قوم 40 برس تک ایک ہی میدان میں کیوں بھٹکتی رہی؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم پر کن کن انعامات کی برسات برسائی اور اس کے باوجود وہ کیوں اتنے بھٹک گئے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں کیوں پڑ گئے؟ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم گزری ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے، مگر یہ قوم راہ راست پر نہیں آئی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مشغول رہی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بے شمار انعامات کی برسات بھی فرمائی۔ بنی اسرائیل کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی اور فرعون دریا نیل میں غرق ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم فرمایا کہ وہ قوم عمالقہ کی طرف ہجرت کر جائے، اور یہ ہجرت دراصل تبلیغ کے غرض سے ہی تھی، چونکہ یہ قوم نہایت ظالم اور جنگ کی ماہر تھی۔ اس لیے جنگ کے علاوہ ملک شام کو آزاد کروانے کا کوئی آپشن نہ تھا۔ بنی اسرائیل کی تعداد اس وقت 6 لاکھ تھی، لیکن مخالفین کی جنگی صلاحیت اور ان کی طاقت کو دیکھتے ہوئے ان 6 لاکھ بنی اسرائیلیوں نے جنگ سے انکار کر دیا، اور اس نافرمانی کی یہ سزا ملی کہ وہ 40 سال تک 27 میل کے رقبے پر مشتمل ایک ہی میدان میں بھٹکتے رہے۔ وہ لوگ سامان اٹھا کر سارا دن چلنے کے بعد رات ایک جگہ پر پہنچ جاتے، اور جب صبح ہوتی تو وہ وہیں موجود ہوتے جہاں سے چلے تھے۔ اس جگہ کو میدان طیہ یعنی بھٹکے پھرنے کی جگہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال قوم بنی اسرائیل کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور ساری قوم نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس میدان میں تشریف فرما تھے۔ قوم بنی اسرائیل کی معافی قبول کرنے کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور بنی اسرائیل کو معاف کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے اس میدان میں بے شمار انعامات اور عطائیں نازل فرمائیں۔ بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے ہفتے کے دن کے علاوہ روزانہ آسمان سے 2 کھانے اترتے، جنہیں من اور سلوہ کہا گیا۔ من کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ ایک میٹھی چیز تھی جو روزانہ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ہر شخص کے لیے ایک حصہ یعنی تقریباً 4 کلو اترتی تھی، اور لوگ اس کو چادروں میں لے کر دن بھر کھاتے رہتے۔ اور سلوہ کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا پرندہ، اور اس کے بارے میں یہ ایک قول بھی ہے کہ یہ پرندہ بھنا ہوا بنی اسرائیل کے پاس آتا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جنوب سے ہوائیں چلتی جو اس پرندے کو اڑا کر یہاں پر لاتی، اور بنی اسرائیل اس کا شکار کر کے کھاتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بہت سی عنایتیں عطا فرمائیں۔ جب پانی کی حاجت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا ایک پتھر پر مارتے، اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے اس پتھر میں سے 12 چشمے جاری ہو جاتے۔ یہ وہی عصا تھا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کے سامنے پھینکا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس عصا کو ایک اژدہا بنا دیا تھا۔ دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک بہت بڑا سفید بادل سارا دن بنی اسرائیل کے لوگوں پر سایہ کرتا، اور رات میں میدان کے بیچ میں ایک نورانی ستون اترتا جس کی روشنی میں وہ لوگ کام کاج کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اتنی عنایتیں کیں کہ ان کے بال اور ناخن تک نہیں پڑتے تھے، کپڑے پھٹتے نہ ہی میلے ہوتے، پیدائشی بچوں کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا جو جسم کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا جاتا تھا۔ لیکن اتنے انعامات ہونے کے ساتھ ساتھ جب بنی اسرائیل یہ میٹھی چیز کھا کھا کر اکتا گئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی کہ ہم یہ بار بار کھا کر تنگ آ گئے۔ لیکن یہ ایک ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا اور ہر طبیعت و مزاج کے لیے بہترین تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نافرمانی کی سزا دی، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم تھا کہ کھانا روز کا روز کھا لیا جائے، سوائے جمعے کے کل کے لیے بچا کر نہ رکھا جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہفتے کو منوسلوہ نازل نہیں ہوتا تھا، مگر بعض ضعیف الایمان لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن منوسلوہ نہ اترا تو لوگ اس میدان میں بھوکے مر جائیں گے، چنانچہ ان لوگوں نے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس نافرمانی سے ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا
وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بھی بند ہو گیا۔ ان تمام عطاؤں اور انعامات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کی کہ وہ ہمیں اس زمین کی پیداوار ساگ، تکڑی، گیہوں، مسوڑ اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا کہ بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کو کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر وہ لوگ لوٹے کہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔